بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں سنتیں مؤکدہ نہیں ہوتی. دلیل یہ دیتے ہیں کہ سفر میں جب اللہ نے 4 فرض میں اتنی آسانی کر دی کہ وہ 2 کر دیے, تو سنتیں تو فرض سے بھی ہلکی چیز ہیں, ان کو پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے اب دیکھا ہے رواج بن گیا ہے کہ سفر میں لوگ سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے, رواج بن گیا. تو یہ غلط ہے. سفر میں سنت مؤکدہ ہی رہتی ہے. رہا یہ منطق کہ جب اللہ نے 4 کے 2 کر دیے, اتنی آسانی دے دی, تو سنت مؤکدہ تو 4 سنت ظہر کی پڑھو, پھر 2 فرض, پھر 2 سنت, تو اتنی لمبی نماز ہے تو 4 کے 2 کرنے کے تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں. اس لاجک کا جواب یہ ہے کہ عبادات یہ توقیفی ہوتی ہیں, ان میں قیاس کا دخل نہیں ہوتا. قیاس کا وہاں دخل ہوگا جس کی کچھ شرائط ہیں, وہ بھی موضوع نہیں ہے تو پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی. عبادات توقیفی کا مطلب جیسے بتایا ویسے ہے, اس میں اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے. کہ یہ جو فرض نماز ہے, یہ جو اللہ نے 4 کی 2 پڑھنے کی اجازت دی ہے, یہ سفر کی وجہ سے دی ہے, ٹینشن یا مشقت کی وجہ سے نہیں دی. وہ الگ بات ہے کہ اس سفر کے پیچھے جو حکمت تھی وہ ٹینشن تھی, لیکن اب جو مدار رکھ دیا وہ ٹینشن کو ختم کر کے سفر ہی کو مشقت کے قائم مقام قرار دے دیا شریعت نے. فرض کر لیا کہ جہاں سفر ہوگا گویا مشقت ہے, چاہے حقیقت میں مشقت نہ بھی ہو. اب سفر کتنا ہی پرسکون ہو, ایک آدمی ایک جھونپڑی میں رہتا ہے, پنکھا نہیں ہے, مچھر ہے, ندی نالے کے قریب اس کا گھر ہے, اور بڑی ٹینشن میں, اور بہت جلدی کہیں اس کو جانا بھی ہے, بیگم بیمار ہے, اسے فوراً ہسپتال لے کے پہنچنا ہے, اور نماز قضا ہونے والی ہے, تو وہ 4 کی 2 بولو بھائی نہیں پڑھ سکتے, اس کو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. اگر جان کا خطرہ ہے تو پوری 4 چھوڑ دے, ہسپتال چلا جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 کی کتنی کر دے, جب بھی پڑھے گا پوری 4 ہی پڑھے گا وہ, حالانکہ سخت ٹینشن میں ہے. یہ کیا خیال ہے بھائی؟ سخت ٹینشن, ٹائم نہیں ہے, جہاز نکل جائے گا آپ کا. 4 کی 2 نہیں ہوں گی, 4 ہی ہوں گی, چاہے نماز قضا ہو جائے, لیکن پڑھنی کتنی پڑیں گی؟ 4. لیکن آپ بڑے آرام سے ہو, کوئی ٹینشن نہیں ہے, جہاز میں پہلی دفعہ بیٹھے ہو, غریب آدمی کو جہاز میں بٹھا دیا, وہ کھڑکی پہ بیٹھا ہوا بادلوں کو دیکھ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, اور جگہ بھی ہے وہاں نماز پڑھنے کی, وہ 4 نہیں پڑھے گا. وہ 4 کی کتنی پڑھے گا؟ 2 پڑھے گا. تو پتہ یہ چلا کہ فرض میں جو ہے نا, اللہ نے سفر پر حکم کا مدار رکھا ہے, مشقت یا ٹینشن پر حکم کا مدار نہیں رکھا. جبکہ سنت مؤکدہ کے بارے میں ایسی کوئی نص اور قرآن کی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سنت مؤکدہ جیسی حضر میں تھی ویسی ہی سفر میں ہے. نہیں آ رہی بات؟ اب سوال وہ پیدا ہوگا کہ یار پھر تو بڑی ٹینشن ہے, بعض دفعہ سفر میں واقعی ٹینشن بھی ہوتی ہے, تو پھر جیسے آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہو, ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے, تو آپ نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی, پھر 2 فرض پڑھے, پھر 2 سنت, یہ تو ٹرین نکل جائے گی. تو بھائی سنت مؤکدہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اس کا مدار سفر پر نہیں ہے, اس کا مدار ٹینشن پر ہے, کیونکہ وہ مؤکدہ ہے, فرض نہیں ہے. اور جو سنت ہوتی ہے وہ اگر ٹینشن ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو حضر میں بھی چھوڑ سکتے ہو, تو سفر میں تو بطریقہ اولا چھوڑ سکتے ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو کیا مطلب, اگر ٹینشن میں ہو, کہیں جلدی جانا ہے, تو یہاں بھی چھوڑ دو, اور اگر سفر میں ٹینشن نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اگر سفر میں آپ کو جلدی ہے, ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے, تو اس بیس پہ سنت موقع نہیں چھوڑیں گے کہ سفر میں ہے, اس بیس پہ چھوڑیں گے کہ ٹرین نہ نکل جائے, کیونکہ ٹرین نکلنا ایک حرج ہے. تو آپ چھوڑ دیں سنت موقع, صرف 2 فرض پڑھیں آپ. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جہاز میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی, بڑی مشکل سے وہ کہیں ایئر ہوسٹس سے پٹا کر کے جگہ ملتی ہے 2 فرض پڑھنے کی, وہاں آپ نے 4 سنتیں بھی شروع کر دی تو عملہ پریشان ہوگا, تو یہ ایک ٹینشن ہے, تو وہاں آپ 4 سنتیں چھوڑ دیں, بلکہ کتنی پڑھیں, صرف 2 فرض پہ اکتفا کریں. یہی ٹینشن اگر سفر میں نہیں ہے, گھر میں بھی ہے, تو بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ. کیا مطلب, آپ آرام سے بیٹھے ہوئے, آفس جانا ہے آپ نے, صحیح ہے نا, لنچ ٹائم ملتا ہے نا آفس میں لوگوں کو, تو آپ کہیں آنکھ لگ گئی تھی, دیر سے اٹھے,
اب آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس صرف 4 فرض کا ٹائم ہے, سنتوں میں لگ گیا تو آفس میں لیٹ ہو جاؤں گا, وہاں باس کی جھاڑ پڑے گی, تو آپ سفر میں نہیں ہے تو بھی سنت موقدہ, ارے بولنے میں کوئی پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے, سنت موقدہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. تو سنت موقدہ کا تعلق حقیقت مشقت کے ساتھ ہے کہ حقیقت میں اگر آپ ٹینشن میں ہیں, مشقت میں ہیں, حرج واقع ہو رہا ہے تو سفر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں, حضر میں بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور حقیقت میں اگر ٹینشن نہیں ہے, ریلیکس ہیں, تو نہ حضر میں چھوڑ سکتے ہیں اور نہ سفر میں چھوڑ سکتے ہیں. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. اب میں سفر میں کب سنتیں پڑھتا ہوں کب نہیں پڑھتا, اصول یہ ہے کہ جب میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں یا جہاز میں تو صرف 2 فرض یا 2 فرائض پر اکتفا کرتا ہوں, فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی سنت نہیں پڑھتا, کیونکہ ٹرین میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. قبلہ رخ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر, لوگوں کا سامنے سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات, اور وہ لوگ, کوئی چائے والا آتا ہے وہ لے کے کھڑا رہتا ہے جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے, تو وہاں دوسرے بھی تنگی میں, آپ بھی تنگی میں, تو صرف فرائض پر اکتفا کرو, سنتیں چھوڑ دو. اسی طرح اسٹیشن پہ اتر گئے, سنتوں میں لگ گئے, ٹرین نہیں بھی نکلے تو خطرہ لگا رہتا ہے, یار ہارن بجا تو فرض کھٹائی میں پڑ جائے گا نا, ٹینشن رہے گی. پھر دوسرا اسٹیشن پہ ٹائم کم ہوتا ہے, آپ نے وضو بھی کرنا ہے, گھر والوں کے لیے کچھ فیملی کے ساتھ جا رہے ہو تو کوئی خربوزہ بھی خریدنا ہے, آم بھی خریدنا ہے, وہاں سے کبھی کبھار چائے بھی لے لیتا ہے آدمی, تو اس ٹائم میں وقت سنتوں میں وقت لگا لیا تو وہ ٹینشن. تو بھائی یہاں سنتیں چھوڑ دیں, صرف فرض پر اکتفا کریں, ٹھیک ہے نا, اور فرض بھی مختصر پڑھیں, گاڑی میں آ کے آرام سے بیٹھ جائیں, پھر بیٹھے بیٹھے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں. آپ کیا خیال ہے, نفل نماز تو جہاں چاہے منہ کر کے پڑھ لو, سیٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہو, وہ گاڑی کی بات کر رہا ہوں, گاڑی میں جہاں چاہے, ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی ادھر ادھر منہ کر کے نمازیں شروع کر دیں. لیکن جب کسی مقام پہ پہنچ گئے, اب آپ لاہور گئے اور لاہور آپ کا 3-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے, تو ہیں تو آپ اب بھی مسافر, لیکن وہاں آپ کسی کے گھر جا کے ٹھہرے, پھر آپ کو اے سی روم ملا ہوا ہے, آپ آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, پھر آپ سنت موقدہ پڑھیں گے. فرض تو 2 ہی پڑھتے رہیں گے لیکن سنت موقدہ پوری پڑھیں گے. وہاں یہ کہنا کہ چونکہ سفر ہے تو سنت موقدہ چھوڑ دوں, یہ آپ کی دلیل